Welcome to English EZee. In this video, we'll talk about noun, its kinds, and different confusions about the noun. اس ویڈیو میں ہم noun کے بارے میں بات کریں گے، noun کی ڈیفینیشن، noun کی اقسام اور nouns کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز کا ذکر کریں گے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کی غلط ڈیفینیشنز کو بھی یہاں ڈسکس کریں گے جو کہ آج کل زبان زد عام ہیں۔ اسپیشلی اردو لینگویج میں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی جو تعریفیں ہیں ان میں کیا نقص ہے، کیا خامی ہے، یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیفینیشن آف ناؤن۔ A noun is the name of a person, place, thing, idea, action اور quality۔ ناؤن نام ہے کسی شخص، جگہ، چیز، خیال یا عمل کے نام کا، یا کسی خوبی یا خامی کو بھی ناؤن کہتے ہیں۔ عام طور پہ مختصراً صرف ذکر کر دیا جاتا ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ آئیڈیاز، ایکشنز اور کوالٹیز بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم ورڈ چیز استعمال کرتے ہیں یا انگلش میں ہم تھنگ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اشخاص اور جگہوں کے ناموں کے علاوہ جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ سب کی سب اس کے انڈر آ جاتی ہیں، اور تھنگز جو ورڈ ہے وہ ان سب کو کور کر لیتا ہے۔ اس سے بھی مختصراً ہم بات کریں تو اس کائنات میں موجود ہر چیز کا نام یا اس کائنات میں موجود ہر نام ہی ناؤن کہلاتا ہے۔ ناؤن کے بارے میں جن ٹرمز سے ہمارا سامنا بار بار ہوتا ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز ٹرمز: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، میٹیریل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن اینڈ کنکریٹ ناؤن۔ دیز آر دا ٹرمز وی موسٹلی لسن۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جنہیں ہم اکثر ناؤن کے حوالے سے سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے ناؤن کی قسموں کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ I have mentioned here 8 terms. Out of these 8 terms, 5 are the kinds of noun. یہاں پہ میں نے جن 8 اصطلاحات کا ذکر کیا ہے ان 8 میں سے پہلی 5 ناؤن کی اقسام ہیں، اور وہ ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، میٹیریل ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو چلیے ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں باقی جو 3 ٹرمز ہیں، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن اینڈ کنکریٹ ناؤن، کہ کیا یہ ناؤن کی اقسام ہیں یا نہیں ہیں۔ All the nouns you can percept through your senses, all of those nouns are called concrete noun, whereas the names of the things which cannot be perceived by over these 5 senses, those are known as abstract noun۔ ان تمام اشیاء کے نام جن کا احاطہ ہم اپنی 5 سینسز سے کر سکتے ہیں وہ سب کنکریٹ ناؤن کہلاتے ہیں، اور وہ تمام اشیاء یا ان تمام اشیاء کے نام جن کا احاطہ ہم ان 5 سینسز سے نہیں کر سکتے ان کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناؤن کی 5 بنیادی اقسام ہوتی ہیں: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، میٹیریل ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ان میں سے 4 اقسام کنکریٹ ناؤن ہوتی ہیں اور صرف ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہوتی ہے۔ Now we discuss all these kinds one by one, and cautiously I have put common noun and proper noun at the end because I'll talk about them in detail۔ ایک اور کنفیوژن ناؤنس کے بارے میں کہ بہت سے ٹیچرز کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبلز کو بھی ناؤن کی اقسام میں ہی ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ اس طرح سے ناؤن کی اقسام نہیں ہیں جس طرح ہم نے ابھی بات کی کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو، میٹیریل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن کی۔ ان 5 اقسام میں سے وہ تمام ناؤنز جنہیں گنا جا سکتا ہے، all the nouns which can be counted, those are known as countable, whereas the nouns which cannot be counted, those are uncountable nouns۔ ان 5 اقسام میں سے وہ تمام اقسام جن کو ہم گن سکتے ہیں انہیں کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں، اور ان 5 میں سے وہ اقسام جو گنی نہیں جا سکتی وہ انکاؤنٹیبل ناؤنس کہلاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ناؤن کی 5 اقسام ہیں: کامن، پراپر، کلیکٹیو، میٹیریل اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن، جبکہ کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن اینڈ کنکریٹ ناؤن انہی 5 کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل we talk about collective noun. Simply
collective noun is the name of a collection. For example, people, cattle, vermin, poultry, gentry, army, furniture, etc. When you collect the things together and give them one single name, that's called collective noun. For example, furniture. We collect chairs, tables, bed, dressing tables, and so on, and give them only one single name, that's called furniture. So furniture is a collective noun. Then comes material noun, as this name shows that it is the name of a material. The name of a thing with which other things are made is called material noun. For example, gold, silver, milk, wood, iron. We made a lot of the things with all these materials. Then comes abstract noun. Normally these are the feelings or qualities. And we define abstract noun as the name of a thing which does not have any physical shape. We cannot perceive them through our five senses. For example, love, we cannot feel it, we cannot see it. Anger, hatred, bravery, honesty, truth, cowardice, etc. कलेक्टिव नाउन मजमूई नाम को कहते हैं. हम बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करके उनको एक सिंगल नाम दे देते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे पीपल, कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री, आर्मी एंड फर्नीचर. मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ का नाम होता है जिससे हम दूसरी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जस्ट लाइक लोहा, चांदी, सोना, दूध वगैरह. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिन्हें हम अपने हवास से महसूस नहीं कर सकते, जिनका अहाता हम अपने हवास से नहीं कर सकते. और ख़ास तौर पे ये बात जहन में रखिए कि जिनकी कोई फ़िज़िकल शेप नहीं होती, जिस्मानी सूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हम उन्हें ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना छू सकते हैं. मिसाल के तौर पे मोहब्बत, नफ़रत, ईमानदारी, गुस्सा. एंड इन इंग्लिश लव, एंगर, हेटर्ड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड कोवर्डाइस. Here comes common noun and proper noun. Simply we can define them that the common name of a person, place or a thing is called common noun, whereas the proper or the specific name of a person, place or a thing is called proper noun. تو ویورز، جب ٹیچرز ان تعریفوں کو اردو میں سمجھاتے ہیں تو ایک انتہائی خطرناک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تعریف بالکل غلط ہو جاتی ہے. تو آئیے اب ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی تعریفوں کو تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں. دو تعریفیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. فرسٹ ون، کسی شخص، چیز یا جگہ کا عام نام، یہ ایک تعریف ہے. اور دوسری تعریف جو بہت سی بکس تک میں موجود ہے اور اساتذہ بھی عام طور پہ یہی تعریف بچوں کو سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام. جو ورڈ میں نے ریڈ کیا ہوا ہے عام، دیکھیے اس کی پوزیشن بدل دینے سے اس جملے کا مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے. پہلی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ شخص کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی خاک روب ہو یا وہ کسی ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اس کے دو قسم کے نام ہونا تو لازمی ہے. ایک اس کا پراپر نیم ہوگا، ایک اس کا کامن نیم ہوگا، یعنی ایک اس کا عام نام ہوگا اور ایک اس کا خاص نام ہوگا. تو کوئی بھی شخص، چیز یا جگہ ہو، وہ جتنا مرضی اہم ہو یا جتنا مرضی عام ہو، اس کا جو عام نام ہوگا اسے کہتے ہیں کامن ناؤن. اس کے برعکس جو دوسری ڈیفینیشن ہے جو زبان زد عام ہے آج کل، کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کامن ناؤن کہتے ہیں، صرف ایک لفظ عام کی جگہ بدل دینے سے اس تعریف کا مطلب بالکل الٹ ہو گیا اور غلط ہو گیا. اس دوسری تعریف کی روح سے کوئی عام شخص ہو، کوئی عام چیز ہو یا کوئی عام جگہ ہو، اس کا جو بھی نام ہوگا وہ کامن ناؤن ہوگا. تو اس طرح غور کیجئے کہ آپ کے گاؤں کا نام، آپ کے محلے کا نام، ہو سکتا ہے آپ کا شہر بھی کوئی چھوٹا ہو، کوئی عام سا شہر ہو، تو اس تعریف کی روح سے اس کا جو بھی خاص نام ہے وہ بھی کامن ناؤن کہلائے گا. تو ان تعریفوں میں یہ غلطی ہے، اس غلطی کو ذہن میں رکھیے اور آپ اس غلطی کو فارورڈ نہ کیجئے، اس سے بچیے. بلکہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ غلطی دہراتا ہے تو اسے بھی سمجھائیے اور منائیے اور اس غلطی کی نشاندہی کیجیے. بالکل یہی معاملہ پراپر ناؤن کی تعریف کے ساتھ بھی ہے کہ پراپر ناؤن کی تعریف کسی شخص،
चीज़ या जगह का ख़ास नाम। वो शख्स कोई भी हो, चाहे खाकरोब हो या कोई भी शख्स हो, छोटा सा कोई कारोबारी हो या कोई भी आम शख्स हो, छाबड़ी वाला हो, या कोई भी चीज़ हो या कोई भी जगह हो, कोई छोटे से छोटा गांव भी हो सकता है, उसका जो भी ख़ास नाम होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन दूसरी तारीफ़ किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम, ये तारीफ़ गलत है, क्योंकि इसमें किसी शख्स, चीज़ या जगह का ख़ास होना पहले है और उसका नाम बाद में है। यानी सिर्फ उसी शख्स का नाम प्रॉपर नाउन हो सकता है जो ख़ास हो, उसी चीज़ या उसी जगह का नाम प्रॉपर नाउन हो सकता है जो ख़ास हो। इसकी रूह से हम फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। तो इन दोनों तारीफ़ों को तवज्जो से समझ लीजिए। एक लफ्ज़ ख़ास और आम की जगह बदल देने से तारीफ़ बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इन दोनों अल्फाज को इनकी मुनासिब तरीन जगहों पर लगाइए और आगे बढ़ाइए। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की दुरुस्त तारीफ़ें आपके सामने हैं। कॉमन नाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह के आम नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, जबकि किसी शख्स, चीज़ या जगह के ख़ास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आइए अब कॉमन और प्रॉपर नाउन की चंद मिसालों से इनकी वजाहत कर लेते हैं। कॉमन नाउन बॉय, प्रॉपर नाउन उमर। कॉमन नाउन सिटी, प्रॉपर नाउन लाहौर, कराची, न्यूयॉर्क, बैंकॉक एट्सेट्रा। कॉमन नाउन वॉच, प्रॉपर नाउन रोलेक्स, राडो, खेसियो एट्सेट्रा। कॉमन नाउन कंट्री, वेयर एज प्रॉपर नाउन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई। ज़ू कॉमन नाउन है, लेकिन अगर प्रॉपर नेम इसके साथ लग जाए, जस्ट लाइक लाहौर ज़ू, सिंगापुर ज़ू, सैंटियागो ज़ू, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अदरवाइज ज़ू कॉमन नाउन है। प्रॉपर नेम इज़ अ स्पेसिफिक नेम एंड इट इज़ सिंगल वन। आम तौर पे आपका प्रॉपर नाउन एक ही होता है, लेकिन इसके अलावा आपके कॉमन नेम्स बहुत सारे होते हैं। सिचुएशन के लिहाज से आपके नेम्स बदलते रहते हैं, लेकिन वो बदलने वाले तमाम नाम कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, जबकि स्पेसिफिक नेम आपका एक ही होता है। मिसाल के तौर पे आप सारा हैं या आप आमिर हैं, तो आपके कॉमन नेम्स की एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल आर बॉय, स्टूडेंट, टीचर। व्हेन यू आर टीचिंग देन यू आर अ टीचर, व्हेन यू आर शॉपिंग देन यू आर अ कस्टमर, फ्रेंड, colleague, manager, sister, brother, wife, husband, mother, father, principal, boss, and so on. It's mean that you have countless common names, but you have only one specific name, that's proper noun. If you learned something today, then please like, share, and subscribe the video and channel too. Thank you very much.